الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت سیدنا احمد بن ناصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا، یعنی زیادہ بچے تھے، اس کے گھر کا خرچ وغیرہ چلانے کے لیے اون کی رسیاں بناتا تھا اور انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید کے لاتا تھا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل اور عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند کو دے دی اور خود خالی ہاتھ لوٹ کر آ گیا گھر۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ غریب تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کریں گے، ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور کھانے میں کچھ سامان لے آؤں میں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا نہیں خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور مٹکا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا، گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں گے؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھائیں گے، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھا اس کے اندر ایک نہایت ہی قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے عابد کو خبر دی۔ جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا۔ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو حیران ہونے لگا اور کہنے لگا، آپ کے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ پاک نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی ہے، میرا خیال ہے اس کی قیمت 30,000 درہم ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہ موتی جو ہے وہ فلاں جوہری کے پاس لے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس گیا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو اسے بھی بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رزق عطا کیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم سے کم 70,000 درہم ہے، اور مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دے دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو۔ جب وہ عابد ساری رقم لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور کہا، مجھے اس مال میں سے کچھ دو جو تمہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ اس نیک شخص نے کہا، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا، اللہ پاک تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سنا آپ نے کہ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے اور ایک محتاج کی مدد کی برکت سے اس شخص کو کس قدر مال مل گیا۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرے اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو کسی پر رحم کرے تو اللہ پاک بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اگر راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے،
اور اس کی برکت سے مال میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بیان کردہ حکایت میں اس غریب شخص نے اپنے پورے دن کی کمائی رضائے الہی کی خاطر صدقہ کر دی اور صدقے کی برکت سے ملنے والے مال میں سے بھی آدھا مال راہ خدا میں دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یاد رکھیے، راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے ہی مفید ہے۔ جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر دن دگنی اور رات چوگنی ترقی اور برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 پر ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج کر ڈالتا ہے جس سے 7 بالیں اگتی ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ جب اس فرمان خداوندی سے اس بات کی سند مل گئی کہ جو خوش نصیب اپنے مال میں سے 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرے تو اللہ کریم اپنے فضل و احسان سے اسے 1 کے بدلے 700 گنا عطا فرمائے گا، تو کوئی نادان ہی راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چرائے گی۔ حضرت امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یعنی اے میرے پروردگار، میری امت کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ تو بارگاہ خداوندی سے یہ مژدہ ملا۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سننے کے باوجود اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہوئے مزید کرم نوازی کے لیے عرض کی، یعنی اے میرے رب، میری امت کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ تو ارشاد ہوا، پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 10، ترجمہ کنز ایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ اپنی امت کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب بڑھوانے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا میری امت کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ فرما، لہٰذا راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیجئے اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر میں خرچ کروں گا یا کروں گی تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، میں اپنی ضرورتیں کیسی پوری کروں گی، میرے گھر پر میرے بال بچوں کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ یہ سب کے سب شیطانی وسوسے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر کے اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اسی وجہ سے وہ ہمیں مال میں کمی کا خوف دلا کر صدقے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس شیطانی چال کو ناکام بنانے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنانے کے لیے ایک بہت ہی پیاری حکایت سنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا قیس بن صلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بھائی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکایت کی کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آمدنی سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس پر دست مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا،
خرچ کر، اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جب بھی میں راہ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال و آسائش میں اپنے اہل خانہ یعنی بھائیوں سے بڑھ کر ہوں۔ سنا آپ نے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں مزید برکت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ خیرات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم امیر و کبیر ہو جائیں گے، خوب بینک بیلنس بنا لیں گے اور اچھا گھر ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے، ورنہ ہم صدقہ ہی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جیسی استطاعت ہے اس کے مطابق چھوٹی سی چیز بھی اخلاص اور رضا الہی کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی باعث نجات ہوگا۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آنکھ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے ذریعے۔ اس حدیث پاک میں ان کے لیے خوشخبری ہے جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر معمولی چیز صدقہ کرنے کی وجہ سے دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ، اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے میں تھوڑی چیز کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ زیادہ کی استطاعت بھی ہو ہاتھ پہنچتا ہے۔ یعنی انسان صدقہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے مگر شیطان روکتا ہے، نفس آڑے آتا ہے۔ ایک شیطان تو کیا 70 شیطان صدقے سے باز رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، انسان اپنا صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکالتا ہے۔ سنا آپ نے کہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر کر نکالتا ہے۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے نا۔ تو ایسی حالت میں تھوڑا ہی دے اور اسے حقیر جان کر بالکل لا تعلق نہ ہو، یعنی کہ تھوڑی سی چیز کا دوں گا چھوڑو نہیں دیتا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی بھی چیز ہے تو آپ صدقہ کر دیں۔ تھوڑی چیز سے بھی محتاج کی ضرورت کسی نہ کسی حد تک ضرور پوری ہو جاتی ہے، اور بخل کی جڑ دل پر جمنے میں کچھ تو کمی آئے گی نا۔ شیطانی مکر و فریب سے بچتے ہوئے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ صدقہ و خیرات کی عادت بنانے کے لیے روزانہ ایک رقم فکس کر لیجئے۔ مثلاً یہی سوچ لیں کہ روزانہ 10 روپے راہ خدا میں خرچ کرنے۔ اگر کسی دن مجبوری ہو، بھول جانے کی صورت میں خرچ نہ کر سکیں تو اگلے دن ہاتھوں ہاتھ 20 روپے نکال دیجئے۔ اگر صدقے کے فضائل لکھ کر گھر میں کسی ایسی نمایاں جگہ پر آویزاں کیے جائیں جہاں ان کا آداب کا بھی خیال رکھا جائے تو چلتے پھرتے نظر پڑنے کی صورت میں بھی صدقے کی ترغیب ملتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو مگر افسوس آج کل صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنے اور نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کے بجائے فضول اور غیر ضروری کاموں کے لیے تو ہم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، مگر اس بات کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے مناسب جگہ ہے اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے لباس ہے اور نہ ہی بھوک مٹانے کے لیے بقدر ضرورت روٹی ہے۔ اگر ہم اپنی جائز خوشیوں کے ساتھ ساتھ حتی الامکان ایسے سفید پوش لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی بھرا سلوک کریں تو اللہ پاک آخرت میں تو اس کا صلہ عطا فرمائے گا ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی اس کی جزا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے دروازے پر ایک سائل یعنی مانگنے والے نے صدا لگائی۔ زوجہ محترمہ سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا، 4 انڈے ہیں۔ میں نے کہا سائل کو دے دو۔ انہوں نے تعمیل کی۔ سائل انڈے پا کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی۔ میں نے گھر میں پوچھا کہ اس میں کل کتنے انڈے؟ انہوں نے کہا 30۔ میں نے کہا تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ کہنے لگیں 30 انڈے سالم ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سائل کو جو میں نے انڈے دیے تھے ان میں 3 سالم اور 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ رب کریم نے ہر ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے، سالم کے عوض سالم اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹے ہوئے۔ سنا آپ نے کہ صدقہ کرنے کی برکت کس طرح ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئی، اور حضرت جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 4 انڈوں کی
صدقہ کرنے کی برکت سے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صدقہ کرنے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ترغیب کے لیے چند فضائل احادیث سنتے ہیں نا کہ ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ و ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑیاں سنور جائیں گی۔ ارشاد فرمایا، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ ارشاد فرمایا، دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اور صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ پاک عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اسے صدقہ کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقویٰ اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہمارے بزرگان دین کا جذبہ مرحبا ہے۔ آئیے چند واقعات سنتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیروحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں سے بیروحا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا، اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ میں سب دولت رہ حق میں لٹا دوں، میں سب دولت رہ حق میں لٹا دوں، شاہ ایسا مجھے جذبہ عطا ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے آج سے صدقے کا ذہن بنانا ہے اور اپنی اچھی سے اچھی اور پیاری سے پیاری چیزیں صدقہ کرنا ہے۔ جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ ہو تو اچھی سے اچھی چیز صدقہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔
ایک ہمیں کہ صدقہ و خیرات کرنے میں سستی اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسی چیز جو بالکل ناکارہ ہوتی ہے، ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی، مثلاً روٹیوں پر پھپھوندی لگ گئی، سالن باسی ہو گیا تو باندھ کر ماسی کو دے دیا، ایسے کرتے ہیں نا اکثر لوگ۔ سیلاب زدگان یا آفت زدہ لوگوں کو ہلکی قیمت والا راشن اور وہ کپڑے جو گھر میں کوئی نہیں پہنتا، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور ایسے جوتے جو پہننے کے قابل ہی نہیں ہوتے ان کی امداد میں دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچیے کیسی عجیب بات ہے کہ جب اپنے کھانے پینے یا استعمال کی بات آئے تو عمدہ سے عمدہ چیز کا انتخاب کیا جائے، اور جب راہ خدا میں دینے کی بات آئے تو بچی کھچی کم قیمت والی چیزیں صدقہ کر دیں۔ اپنے بچوں کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں خریدی جائیں، اور جب کسی غریب بچے کو دینا ہو تو گھٹیا معیار۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھر میں تو اپنے من پسند کھانے کھاتے ہیں، بڑے آسائش سے رہتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی فقیر آ جائے تو اسے دھتکار دیتے ہیں اور بچا ہوا سالن دے دیتے ہیں باسی، اور خوش فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو کھانا ضائع ہونے سے بچ گیا اور کسی غریب کا بھلا ہو گیا۔ مگر ہمارے بزرگان دین کا معاملہ نرالا تھا۔ یہ حضرات اپنی خواہش پر کبھی اچھا کھانا پکواتے اور اسی دوران کوئی سوالی در دولت پر حاضر ہو کر صدا لگاتا تو یہ نیک لوگ اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی پسندیدہ چیز سائل کو دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید بن ابی ہلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مقام جوحفہ میں پڑاؤ کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیمار تھے۔ آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ رفقا نے تلاش کیا لیکن صرف ایک ہی مچھلی دستیاب ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے یعنی حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مچھلی پکا کر خدمت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک مسکین ان کے پاس آ کر سوال کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا مچھلی اٹھا لو۔ یہ دیکھ کر اس زوجہ نے عرض کی سبحان اللہ، اس مچھلی نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، اور سائل کو دینے کے لیے ہمارے پاس دوسرا کھانا بھی موجود تھا، آپ اسے وہ دے دیتے۔ آپ نے فرمایا لیکن عبداللہ کو تو یہ مچھلی پسند تھی، اور پسندیدہ چیز کا صدقہ افضل ہے۔ سنا آپ نے کہ کیسا شاندار پہلو ہے ہمارے بزرگان دین کی سیرت کا۔ تو ہم نے بھی اب آج سے کیا نیت کرنی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دینی ہے نا، اور جو ہم استعمال نہیں کرتے وہ چیز ہم نے بالکل بھی نہیں دینی ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پسندیدہ چیزیں بھی دینی ہیں، اور جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں، اگر کسی غریب کا بھلا ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ کچھ کپڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن اب ہم نے پہنے بھی ہوتے ہیں کافی دفعہ، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے زیادہ ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا یا تنگ ہو جاتے ہیں کپڑے، تو کسی غریب کا اس میں بھی بھلا ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو بیچارے کے وہ بھی نہیں ہے، آپ وہ بھی دیں، لیکن اچھا مال بھی دیں، اچھی چیزیں بھی دیں اللہ کی راہ میں، اور جو نارمل ہے وہ بھی دیا کریں، کیونکہ بہت زیادہ غربت ہے پاکستان میں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، تو اگر ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ وہ بھی دیں، لیکن کوشش کریں کہ راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں زیادہ دیں نا اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے متعلق پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 262 اور 263 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، احسان رکھنے سے مراد کسی کو کچھ نہ کچھ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ میں نے تمہیں اتنا دیا ہے اور تیرے ساتھ میں نے ایسا ایسا سلوک کیا ہے، بس اس طرح کسی کو رنجیدہ و غمگین کرنا احسان جتانا کہلاتا ہے، جبکہ کسی کو تکلیف دینے سے مراد اس کو عار دلانا، مثلاً یہ کہا جائے کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، وغیرہ وغیرہ، میں نے تیری خبر گیری کی،
مزید فرماتے ہیں اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہنا اور خوش اخلاقی کے ساتھ ایسا جواب دینا جو اس کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا جائے یا احسان جتایا جائے۔ غور کیجئے کہ اسلام نے احترام مسلم کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ کوئی مسلمان کی مالی امداد کرنے کے بعد احسان جتا کر، طعنہ دے کر ان کو تکلیف نہ دے بلکہ اس کی عزت نفس کا بھی احترام کرے، کیونکہ صدقہ و خیرات دینے سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہو جاتا کہ جب چاہے احسان یاد دلا کر غریب کو شرمندہ کرے، اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرے۔ ایسے صدقے سے تو بہتر تھا کہ وہ کچھ دیتا ہی نہیں یا معذرت کر لیتا، کسی اور کے پاس بھیج دیتا۔ اس لیے ہمیں ان سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے تو کہیں ایسا نہیں کیا۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہو اور پھر وقت پر سب کے سامنے ذلیل کر دیا ہو، احسان جتا دیا ہو، ذرا سی بات پر غصہ آیا تو اپنے احسانات کی لمبی فہرست بتا دی۔ کل تک تو تم فقیر تھے، ہر ایک سے بھیک مانگتے پھرتے تھے، میں نے مدد کی، فلاں عزیز ہسپتال میں تمہارا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، علاج کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، تمہاری بیٹی کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اٹھایا، یہ میرے احسانات بھول گئے تم؟ تو یاد رکھیے ایسے احسانات جتانے سے اپنے صدقوں کو باطل کرنا ہے، یعنی ضائع کرنا ہے، اور گناہ گار الگ ہوں گے آپ۔ جیسا کہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں، اے ایمان والو جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا، لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پتھر بالکل صاف ہو جائے گا اور اس پر مٹی کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے ہوئے ہی نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے ہی نہیں تھے۔ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں، جن میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ رب کریم کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسے ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ صدقہ دے کر کسی پر احسان جتانا اور اس کے دل کو طعنوں کے تیروں سے زخمی کرنے سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اخلاص اور رضا الہی کے لیے صدقہ و خیرات کیجئے کہ یہ عمل باعث ثواب اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح صدقہ کرنا کہ جس سے کسی کی بدنامی ہو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ بعض نادان دنیاوی مال و دولت کی اتنے حریص ہوتے ہیں کہ راہ خدا میں صدقہ خیرات کا نام سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور کنجوسی کی حد پار کرتے ہوئے اللہ کریم کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات، اپنی ذات اور اپنے گھر کی ضروری حاجات بھی مرے دل سے پوری کرتے ہیں۔ ایسوں کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیاوی مال و دولت جمع کرنے کا جنون سوار رہتا ہے، اور پھر یہی بخل و حرص آہستہ آہستہ انہیں سرکش اور یاد خداوندی سے غافل کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں مالداروں اور صاحب ثروت لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے بجائے جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے۔
بخل کی مذمت پر 2 احادیث مبارکہ سنیے اور اس سے اپنے باطنی بیماری سے بچنے کی کوشش کریں۔ ارشاد فرمایا سمت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کے ذریعے نجات پائیں گے، جبکہ آخری لوگ بخل اور خواہشات کے سبب ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی بخیل داخل نہ ہوگا۔ سنا آپ نے کہ بخل کس قدر تباہ کن ہے؟ کیا یہ ہلاکت کم ہے کہ اللہ پاک نے اس بات پر قسم ذکر فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی کنجوس شخص داخل نہ ہوگا؟ کیا اب بھی ہم بخل کریں گے؟ کیا ہم ابھی بھی نہیں بچیں گے کنجوسی سے؟ کیا اب بھی ہم بخل کے ذریعے اپنی ہلاکت کے اسباب خود ہی پیدا کریں گے؟ کیا اب بھی صدقہ و خیرات سے جی چرائیں گے؟ یاد رکھیے کنجوس ابلیس لعین کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا تجھے کون سا آدمی پسند اور کون سا ناپسند ہے؟ ابلیس نے کہا مجھے مومن بخیل پسند ہے مگر گناہ گار سخی پسند نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا اس لیے کہ بخیل کنجوس کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا، مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے باعث معاف نہ فرما دے۔ پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا گیا کہ اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے تو میں راز کی یہ باتیں کبھی نہ بتاتا۔ سنا آپ نے کہ بخیل کنجوس شیطان کو بہت پسند ہے۔ اب غور تو کریں کہ ہم کہیں کنجوس تو نہیں ہیں، کیونکہ شیطان کو پسند ہے اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اوپر خود غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم اپنی کنجوسی اور بخل سے باہر نکلیں اور صدقہ و خیرات دیں، ٹھیک ہے؟ کنجوسی بخل جو ہے وہ کرنے والے کبھی کامل مومن بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ بخل ایمان سے بھی روک دیتا ہے اور انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے قارون کو اس کی کنجوسی نے اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ بخل کرنے والے گویا کہ اس درخت کی شاخ پکڑ رہے ہیں جو اسے جہنم کی آگ میں داخل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ بخل کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے اور بخل کرنے والی مال خرچ کرنے کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں اور نہ خرچ کرنے کے وبال میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بخل کرنے والی حرص جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس پر مال جمع کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ جائز ناجائز حلال حرام تک کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بخل کی وجہ سے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی بخل انسان کی سب سے بدتر خامی ہے۔ بخل ملامت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ بخل کنجوسی، خون ریزی، قتل و غارت گری، فساد کی جڑ اور ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ بخل ظلم کرنے پر ابھارتا ہے اور بخل کرنے سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اور بخل کرنے کی وجہ سے انسان مال کی برکت سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ سنا آپ نے کیسے دینی اور دنیاوی نقصان ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کنجوسی نہ کریں اور جو ہمارے صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، فطرہ دینا، اس میں تو بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس میں تو بہت زیادہ عذاب کی وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، یعنی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دل کھول کر راہ خدا میں اپنا مال صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر غیر ہاشم کو مالک بنا دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ آزاد مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے غریب، مسکین اور مفلس و نادار لوگوں کو ڈھونڈ کر انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انفرادی و اجتماعی، دنیاوی اور اخروی ہر طرح کا نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ تو آج ہم نے صدقے کے برکات بھی سنی، تو انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ